تو لفظ گناہ یہ ہماری زبان پر آتا ہے لیکن ایسے ہی گزر جایا کرتا ہے. وعلیکم السلام. لفظ گناہ ہماری زبان پر آتا ہے اور یہ گزر جایا کرتا ہے. حالانکہ لفظ گناہ ایک ایسی چیز ہے جسے سن کر کے ایک انسان، ایک مسلمان کی روح کانپ جانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو گناہ کر رہا ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے حق کے اندر گستاخی کر رہا ہے. ایک بڑا آدمی ہو، اگر کوئی آدمی اس کے سامنے وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو بالکل سیریس بات ہو، سنجیدہ ہو، اس وقت اگر کوئی آدمی مسکرا دیتا ہے تو یہ اس کے سامنے ایک بے ادبی سمجھی جاتی ہے اور اس پر وہ ناراض ہوتا ہے. حالانکہ وہ آدمی کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ آدمی ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہے کوئی حقیقت اس کی؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو. اس کی حیثیت اللہ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہو، اور اللہ سے مقابلے کی بات تو بہت دور کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اسے ایک مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہ دیتا ہو. جس طریقے سے ساری دنیا ہے اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے. تو وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا، وہ اگر کوئی سنجیدہ اور سیریس موڈ میں ہو، وہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، آپ اس وقت مسکرا دیں تو یہ بے ادبی سمجھی جاتی ہے. چہ جائے کہ ہمارا رب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا رب خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ کرنے والا ہے. جو کچھ دیا ہے اسے نے دیا ہے، اور جب چاہے اور جس سے چاہے اور جتنی مقدار میں چاہے تو چھین بھی لیتا ہے. چہ جائے کہ انسان اس کی نافرمانی کرے، اور یہی چیز گناہ ہے. تو گناہ کو انسان کبھی بھی، خاص طور پر ایک مومن کے لیے چاہیے کہ گناہ کو ہلکا نہ سمجھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بخاری شریف میں ہے کہ ایک مومن کی مثال یہ ہے کہ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے، یہ حدیث آپ کے سامنے میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ ہر انسان اپنے ایمان کو پرکھ لے کہ اس کے ایمان کا معیار کتنا ہے اور کہاں تک ہے. اس کے ایمان کا معیار کتنا ہے اور کہاں تک ہے. کہا ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور خطرہ ہے کہ یہ پہاڑ کب اس کے اوپر آ کر کے گر جائے. آپ کسی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوں اور دریا کا پانی آہستہ آہستہ دریا کے کنارے کو کاٹ رہا ہو، اور وہ جو مٹی کی تود ہے وہ کچھ نہیں کہتا کتنی جلدی یا کتنی دیر کے اندر گر جائے، تو اس کے نیچے بیٹھنے والے کی کیفیت کیا ہوگی؟ سخت بارش ہو، طوفانی بارش، ایک پہاڑ کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور طوفانی بارش کی وجہ سے پہاڑ سے بڑے بڑے ٹیلے اور بڑی بڑی چٹانیں کٹ کر کے گر رہی ہیں، بڑی بڑی چٹانیں کٹ کے گر رہی ہیں. آپ وہاں پر بیٹھے ہوں تو آپ کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی؟ بے نہیں، ایک مومن کی کیفیت اس وقت ہونی چاہیے جب اس سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو. تو جب اس سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو، اگر یہ کیفیت ہماری گناہ کا کوئی کام کرتے ہوئے نہیں رہتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کے تصحیح کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور کافر کی مثال اور ایک منافق کی مثال بتایا یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کے ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھتی ہے اور بغیر کسی محنت کے، پریشانی کے آسانی سے مکھی کو اڑا دیتا ہے. تو کوئی منافق اور فاسق آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے کام سے اس کے دل کے اندر کوئی خلبلی نہیں مچتی. اگر کوئی خلبلی اس کے دل کے اندر گناہ کے کام سے نہیں مچتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان بڑا ہی کمزور ہے. تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ ہر مومن کو یہ جاننا چاہیے کہ گناہ کے کام کیا ہیں. تو مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھوں، کبھی تفصیل سے رکھوں گا کبیرہ اور صغیرہ کا معاملہ. آج یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے،
یا جن چیزوں کا کرنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے تو جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کا کرنا، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کا چھوڑ دینا، یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک چھوڑ دینا تو ایسا ہے، یا ایک عمل تو ایسا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ مثال کے طور پر یہ فرمایا کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، جیسے شراب پینے والے پر اللہ کی لعنت ہے، سود پینے والے پر سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹ بولنے والا اللہ سے دور ہے، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر، ہے کہ نہیں؟ نماز کا چھوڑنے والا قارون، فرعون، حامان کے ساتھ جہنم میں رہے گا، زکوٰۃ کا نہ دینے والا جہنمی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کے اوپر ایسا حکم ہو وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ یعنی ہر وہ عمل جس کے کرنے پر جہنم کی دھمکی دی گئی ہو، عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی دھمکی دی گئی ہو، یہ سارے عمل کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہیں۔ اور وہ گناہ کے کام جس کے کرنے پر یا جس کے نہ کرنے پر عذاب کی دھمکی نہیں دی گئی ہے وہ کام کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ ہیں، اور ان میں ہر ایک کے مختلف درجات ہیں۔ کبیرہ کے بھی بہت بڑے درجے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا کبیرہ کیا ہے؟ شرک باللہ ہے، شرک باللہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی ایک کبیرہ ہے، اور ادھر آ کر کے زنا کرنا بھی ایک کبیرہ ہے، لیکن دونوں کا مقام برابر نہیں ہے۔ شرک کرنے سے انسان مذہب اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن زنا کرنے سے انسان مذہب اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں پر عذاب کی دھمکی دی ہے، دونوں پر عذاب کی دھمکی دی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی حد دنیا میں متعین کی ہو، آخرت میں عذاب کی دھمکی دی ہو، یا اپنی رحمت سے دور کیا ہو، وہ گناہ کبیرہ کہلائے گا۔ اور وہ کام جن سے اللہ کے رسول نے منع تو فرمایا ہے، لیکن ان پر کسی ایسے کام کی دھمکی نہیں دی ہے۔ مثال کے طور پر راستے میں جا رہا ہے، کوئی انسان کسی عورت کی طرف دیکھ دے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو یہ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ فوراً اپنی نظر کو پھیر لے، لیکن یہ کہ اچانک نظر نہیں بلکہ اسے دیکھنا شروع کرے۔ ہاسپٹل میں گئے، کوئی نرس خوبصورت دکھائی دی، اسے دیکھنا شروع کر دیا، یہ گناہ ہے، اس سے منع فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن یہ گناہ اگر اس کے اوپر اصرار نہیں کرتا، یہ نہیں کہ اپنے گھر سے صرف اسی کام کے لیے جائے، تو گویا یہ اس کے اوپر اصرار ہے، کبائر میں داخل ہو جائے گا۔ اگر اس کے اوپر اصرار نہیں کرتا تو یہ گناہ کبیرہ میں داخل نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے متعلق اور سن لیجئے، بات آ گئی ہے تو، کہ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جس سے توبہ کرنا فرض اور واجب اور ضروری ہے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ارے بات سمجھے نا؟ گناہ کبیرہ وہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، بغیر توبہ کیے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور صغیرہ گناہ وہ ہیں، ان سے بھی توبہ کرنا ضروری ہے، لیکن بسا اوقات بغیر توبہ کے وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں، بسا اوقات بغیر توبہ کے وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دے، بیمار کر دے انسان کو، ہے کہ نہیں؟ یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس نے کوئی بہت نیک کام کیا، اس نیک کام کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، جیسے رمضان المبارک کا روزہ ہے، 5 وقتہ نمازیں ہیں، جمعہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، نیکی کا کام ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ انسان کے گناہوں کا
کفارہ ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما ان تجتنبوا اگر تم بچتے رہے کبائر ما تنہون عنہ ان بڑے بڑے گناہوں سے جس سے تمہیں روکا گیا ہے